بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کبائر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی آج تقریباً یہ 10ویں مجلس ہے، جس میں 3 بڑے مشہور کبائر کا ذکر ہے۔ پہلی چیز ہے شراب پینا۔ شراب ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاں بالکل مشہور ہے کہ شراب بول کر کے کیا چیز مراد لی جاتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں شراب وہ چیز ہے جس میں نشہ ہو، اسی لیے قرآن مجید میں اور حدیثوں میں اسے خمر کہا گیا ہے۔ خمر کے معنی ہوتا ہے ڈھانک لینا، خمر کے معنی ڈھانک لینا، چونکہ شراب سے انسانی عقل ہے جو انسان کے پاس سب سے اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ اسی عقل سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اسی عقل سے انسان حق اور ناحق کو معلوم کرتا ہے، اسی عقل سے انسان اپنے فائدے اور نقصان کی چیز جانتا ہے۔ اس لیے جو چیز بھی اس عقل کو مات کر دے، عقل پر پردہ ڈال دے، شریعت اسے جائز نہیں کہتی، شریعت اسے جائز نہیں کہتی۔ تو چونکہ شراب سے بھی انسانی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، یہ اس کے علاوہ کہ اس میں اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، اس لیے اسلام نے اسے قطعاً حرام قرار دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے۔ ام الخبائث یعنی تمام خبیث اور جو گندی چیزیں ہیں ان میں کی اصل ہے، ان میں سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور اس سے متعلقہ 10 چیزوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بنانے والے پر، جس کے لیے بنائی جائے، جو لے کر کے آ رہا ہے، جو منگا رہا ہے، جو شراب کی قیمت کھا رہا ہے، ان تمام ناحیے سے شراب کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ بسا اوقات انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے اپنے ماں اور بیٹی کے اندر، بہن بیٹی میں بھی تمیز نہیں رہ جاتی، وہ تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اسلام نے شراب کو بڑی تاکید کے ساتھ حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گندا کام اور شیطانی کام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقین جان لو اس بات کو، کیا؟ شراب، جوا اور یہ استھان کیا ہیں؟ وہ کسی جگہ کو مبارک سمجھ کر کے وہاں پر بیٹھنا، جیسے کوئی مزار ہے، جیسے کوئی بت ہے، جیسے کوئی درخت ہے نا، یہ استھان
اور یہ پانسے کے تیر کیا؟ جس سے لوگ فال لیا کرتے تھے، تیر پھینک کر کے کہ دائیں جاتا ہے بائیں جاتا ہے، نشانے پر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، کدھر کہاں جا کر کے گرتا ہے، اوپر مارے دائیں گرتا ہے یا بائیں طرف گرتا ہے، یعنی جس سے انسان فال لیتا تھا کہ اگر دائیں طرف گرے تو جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر بائیں طرف گرے تو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ آج بھی مختلف انداز سے چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجس، یہ چیزیں کیا ہیں؟ گندی ہیں، یہ چیزیں گندی ہیں، من عمل الشیطان، اور شیطانوں کے کام ہیں۔ کس کے کام ہیں؟ شیطانوں کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، لہذا اس سے بچتے رہو، لہذا تم اس سے بچتے رہو اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو من جملہ ان چیزوں کے گندا کام اور کیا قرار دیا ہے؟ شیطان کا کام قرار دیا ہے، بلکہ مزید اس کا نقصان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگلی آیت بیان فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور یہ شیطان تمہیں چاہتا ہے کہ شراب میں اور جوا میں مشغول کر کے، اس میں ملوث کر کے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، اور یہ دشمنی بسا اوقات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ایسے قتل کے بہت سے واقعات ہیں۔ خود الغات میں آج سے کئی سال پہلے ایک قتل جو ہوا ہے اس کی بنیاد باہمی بیٹھ کر کے شراب پینا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ عداوت والبغضاء، شیطان اس کے ذریعے اور جوا کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور نفرت ڈالنا چاہتا ہے، اور سب سے اہم چیز ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ تو گویا اس آیت میں جوا اور شراب کے نقصانات کا بھی بیان ہوا اور اس کا حکم بیان ہوا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت پیش کی گئی، جیسے یہ آیت اترتی ہے تو ان میں سے جس کے پاس جتنی شراب تھی، حتیٰ کہ وہ شراب جو وہ پی رہے تھے اسے بھی اڈیل دیا، اسے بھی منہ سے نہیں لگایا اور منہ سے دور کر دیا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جو منہ میں بھی لیے ہوئے تھے اسے نگلے نہیں بلکہ باہر پھینک دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب کی بڑی مذمت قرآن اور حدیث میں وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جیسا سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، کہ اگر آدمی شراب پیے تو اس کے اوپر کوڑے برساؤ، دوبارہ شراب پیے اس پر اوپر کوڑے برساؤ، تیسری بار شراب پیے تو کوڑے برساؤ، اور چوتھی بار اگر شراب پیتا ہے تو اسے قتل کر دو۔ یعنی اگر کوئی آدمی اسلامی معاشرے میں 4 بار شراب پیتا ہوا پکڑا گیا، ایک بار معاف نہیں ہے، کیا ہے؟ اس کے اوپر کوڑے 40 یا 80 کوڑے برسائے جائیں گے، 40 کوڑے یا 80 کوڑے۔ پھر اگر دوسری بار پکڑا گیا پھر بھی اس کے اوپر 40 یا 80 کوڑے برسیں گے، تیسری بار پکڑا گیا تو پھر اس کے اوپر 40 یا 80 کوڑے، اور اگر چوتھی بار پکڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندا اور یہ اس کی گتھی میں بیٹھ گئی ہے، لہذا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں شراب کی کس قدر قباحت اسلام کے اندر ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں جو سنن ابن ماجہ میں اور سنن ابو داؤد میں نبی کریم سنن ابن ماجہ ہی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہوا مر جائے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے ردغۃ الخبال جو ہے وہ پلائے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا نچوڑ ہے، جہنمی جو جل رہے ہوں گے،
جس سے پیپ، خون، پسینہ وغیرہ بہ رہا ہوگا اور بہ کر کے جس طرف جا رہا ہوگا، شرابیوں کو پینے کے لیے وہی چیز قیامت کے دن دی جائے گی۔ اس سے اندازہ لگا کس قدر خبیث چیز ہے۔ نیز اس بات کو ذرا دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ شراب ہے اور وہ حرام ہے، چاہے اس کا نام شراب رکھا جائے یا کوئی اور چیز، چاہے وہ جس چیز سے بنائی جائے، چاہے وہ انگور سے بنائی جائے، جو سے بنائی جائے، پوستہ کے دانہ سے بنائی جائے، کسی چیز سے بھی بنائی جائے، اگر اس میں نشہ آتا ہے تو کیا ہے؟ وہ حرام ہے، ایک چیز۔ دوسری بات، جس میں نشہ آتا ہے، اگر زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے لیکن تھوڑا پینے سے نشہ نہیں آتا تو وہ بھی حرام ہے، اس کا زیادہ پینا بھی حرام ہے اور تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں بھائی ہم نے تو پیا نشہ نہیں آیا، بہت سے لوگ عادی ہو گئے ان کو نشہ نہیں آتا ہے کہ نہیں، اللہ یہ کہ جتنی مقدار روزانہ پیتے ہیں اس سے زیادہ پینا شروع کر دیں۔ تو کہنے کا مطلب ایک شرعی اصول ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور زیادہ مقدار بھی، جس طریقے سے سنن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چیز تھوڑی مقدار میں نشہ لاتی ہے وہ زیادہ مقدار میں نشہ لاتی ہے، وہ زیادہ مقدار میں پی جائے پھر بھی حرام ہے اور تھوڑی مقدار میں پی جائے پھر بھی حرام ہے۔ دوسری چیز جو آج کی مجلس میں بیان کی جا رہی گناہ کبیرہ میں سے، وہ ہے جس کا ذکر ابھی آیا، جوا۔ جوا اور قمار یہ ہمارے یہاں کی بڑی مشہور چیز ہیں، اور جوا دنیا کی ان بری چیزوں میں ہے جسے تمام حکومتوں نے اپنے یہاں ممنوع قرار دیا ہے۔ جوا وہ ان بری چیزوں میں ہے جسے دنیا کی تمام حکومتوں نے اپنے یہاں ممنوع قرار دیا ہے۔ البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ دھنا سیٹھوں اور پیسے والوں سے مجبور ہو کر کے بعض چیزوں کو جائز قرار دیتی ہیں اور حکومت کی سرپرستی اسے حاصل رہا کرتی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں لاٹری وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ حالانکہ ہر وہ چیز، جوا کو قرآن مجید میں میسر کہا گیا ہے۔ میسر بنا ہے یسر سے، یسر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آسانی، یعنی وہ پیسہ جسے انسان بغیر محنت اور کوشش کے بڑی آسانی سے حاصل کر لے، دماغ کی تیزی، ہاتھ کی صفائی ہے کہ نہیں ہے، یا اچانک ایسے کوئی چیز ہو کہ وہ غیر کا مال ناحق طور پر بڑی آسانی سے حاصل چونکہ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے میسر کہتے ہیں۔ جوا ساتھیوں، جوے سے بڑے خاندان برباد ہوتے دکھائی دیے ہیں۔ جوا وہ گندی بلا ہے جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات خود اپنے آپ کو ہار جاتا ہے، اور اپنے آپ ہی کو نہیں بلکہ ایسی بھی صورتیں سامنے آئی ہیں کہ انسان اپنی بیوی کو بھی داؤں پر لگا دیتا ہے، اپنی بیٹی کو بھی داؤں پر لگا دیتا ہے۔ خیر اب تو وہ زمانہ چلا گیا جبکہ اپنے بیٹوں کو بھی داؤں پر لگا دیا تھا اور وہ غلام بن جایا کرتے تھے، کس میں؟ جوا کھیلنے کی وجہ سے۔ اس لیے اسلام نے جوا کی تمام صورتوں کو، چاہے جو اس کا نام رکھا جائے، جس چیز میں بھی جوا پایا جائے، اس کو اسلام حرام اور ناجائز قرار دیتا ہے۔ اسے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا کام اور گندا کام قرار دیا ہے، شیطانی کام۔ اور جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے وہ آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ شراب اور جوا، یہ استھان اور پانسے کے تیر، یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں
ناپاک اور نجس ہیں، اس سے تم بچو۔ حتیٰ کہ ساتھیو جوا وہ بری چیز ہے، بہت کم چیزیں جو حرام ہیں وہ ایسی ہیں، لیکن جوا ان بری چیزوں میں داخل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے اپنے کسی بھائی سے کہتا ہے کہ آؤ جوا کھیلیں اور کھیل نہیں رہا ہے، پھر بھی گناہ کا کام ہے یہ۔ آؤ جوا کھیلیں اور کھیلتا نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے یہ؟ گناہ کا کام ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قسم کھائے اور غلطی سے عادت کے طور پر لات کی یعنی غیر اللہ کی قسم کھا گیا، ذرا دیکھیں گے، من حلف وقال فی یمینہ واللات، جس نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں اس نے عادت پڑی ہوئی تھی، کیا کہہ دیا؟ لات کی، یعنی لات کی قسم، یعنی غیر اللہ کو چھوڑ کسی اور معبود کی قسم، جیسے کسی مزار کی، کسی پیر کی، کسی نبی کی قسم کھا لیا، تو اسے چاہیے کہے لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا کفارہ کیا ہے؟ چونکہ وہ کفر اور شرک ہے، لہذا لا الہ الا اللہ پڑھ کے کیا کرے؟ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ وَمَنْ قَالَ تَعَالْ أُقَامِرْكَ، اور جو اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ چلو ہم جوا کھیلتے ہیں، آؤ چلو ہم جوا کھیلتے ہیں، آپ نے فرمایا تو صرف اتنا کہنے پر فَلْيَتَصَدَّقْ، اسے چاہیے کہ کچھ صدقہ کرے، اسے کیا چاہیے؟ کچھ صدقہ کرے۔ کیوں ساتھیو؟ گویا کہ یہ کہنا گناہ ہے، جس کا کفارہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، اس لیے کہ صدقہ کرنا نیکی ہے، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ جوا بھی ان گناہ کبیرہ میں داخل ہے جو شریعت کی نظر میں بڑے ناپسندیدہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ نقصان اور دھوکے کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے باہم مسلمانوں میں، دو ساتھیوں میں، دو بھائیوں میں دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسی وجہ سے کتنے لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو داؤں پر لگا دیتے ہیں، اور ایسے واقعات بکثرت سننے میں آتے ہیں، آتے ہیں۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ اسی لیے کیا اور اپنے شوہر کے گھر سے اسی لیے بھاگ گئیں کہ وہ جوئے میں ہار گئے تھے، اور شرط لگی تھی کہ بیوی کے لیے، اس لیے پیسہ سارا ختم ہو گیا، رہ کیا گئی ہے؟ بیوی ہے، اسے ہمارے حوالے کرو، اس لیے اپنا گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بڑے نقصان، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور آخری اخروی جو نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ جوا کھیلنے میں، جوا چھوڑ دیجئے، معمولی چیزیں ہیں جو جوا کھیلنے کے ذریعہ ہیں، یہ پتہ جو کھیلتے ہیں لوگ پیسے کے اوپر، بسا اوقات رات گزر جاتی ہے اور کھیلتے رہتے ہیں، اور نماز کی پرواہ نہیں رہا کرتی، رات گزر جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، نماز ہو رہی لیکن اپنا کیا ہے؟ پتے کھیل رہے ہیں۔ اگر اسی پتے کو پیسے کی شرط لگا کر کھیلے تو یہی تو جوا ہے، یہ بھی تو جوا ہے نا۔ تو علی کل حال جوا بھی شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ تیسری چیز جو آج کی مجلس میں ہے وہ ہے پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا، بالاخص زنا کی تہمت لگانا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے، اس کا مال بھی حرام ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے لئے، رضامندی کے لئے، اس کی جان بھی حرام ہے، حتیٰ کہ اس کی عزت بھی حرام ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں شریعت کے اندر مذاق کرنا تو جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا
جائز نہیں ہے۔ مذاق کرنا جائز ہے ایک حد میں رہ کر کے، لیکن مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ مذاق اڑانے میں ہوتا کیا ہے؟ مذاق اڑانے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقابل کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے اس کی بعض کوتاہیاں، اس کی بعض کمیاں، وہ کمیاں فطری بھی ہو سکتی ہیں، وہ کمیاں کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس پر ہنسیں، اس کا مذاق اڑائیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ گویا آپ نے اس کا مذاق اڑایا تو آپ نے اپنے سے اس کو کمتر سمجھا، گویا کہ آپ زیادہ عزت والے ہیں اور وہ کیا ہے؟ عزت کم عزت والا ہے۔ تو اسلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حق رکھے ہیں کہ جان، مال اور عزت، لہذا عزت پر کسی بھی قسم کا حملہ ہو، شریعت اس کو جائز نہیں قرار دیتی، کسی بھی قسم کا حملہ ہو شریعت۔ اور ساتھیوں، یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر بہت سے لوگ مبتلا نظر آئیں گے۔ کسی عورت کے بارے میں معلوم ہو گیا، خاص طور پر ایسے شخص کی بیوی ہو، ایسے شخص کی بیٹی ہو جس شخص سے آپ کا دل نہیں ملتا، خاص طور پر اگر وہ عورت ہو جس سے کسی بھی طریقے سے آپ کو حساسیت یا الرجی ہے، مثال کے طور پر آپ کے بہن کی، آپ کی بیٹی کی، آپ کی ماں کی وہ سوکن ہے، آپ کے ماں کی، آپ کے بیٹی کی ہے نا، یا آپ کے بہن کی وہ سوکن ہے، تو ظاہر بات اس سے فطری طور پر انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ الرجی رہا کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز انسان اس کے بارے میں ایسی سنتا ہے تو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں تک، خاص طور پر عزت سے متعلق ایسے کچھ ہے، حالانکہ یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر ایک مسلمان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شریعت نے اس دنیا میں بھی اس کے اوپر سزا رکھی ہے اور آخرت میں بھی سزا رکھی ہے۔ دنیا میں سزا کیا ہے؟ زنا کے بعد کوڑا لگنے کی سب سے بڑی سزا یہی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسی عورت پر جو برائی سے مشہور نہیں ہے، یا اس کے بارے میں برائی کا تجربہ لوگوں نے نہیں کیا ہے، پاک دامن سمجھی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی ایسی عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، کس کی؟ زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو قرآن مجید میں ہے کہ اسے اولاً اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ کتنا؟ 80 کوڑے مارے جائیں۔ ثانیاً، جب تک وہ زندہ ہے اس کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، جب تک وہ زندہ ہے کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے، قرآن نے اسے فاسق کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ فاسق۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں پیش کرتے، کس پر؟ اگر 3 گواہ بھی پیش کریں، 3 گواہ بھی پیش کریں، ایک وہ ہو اور 2 اور پیش کریں کہ ہاں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ فلاں زنا کر رہا تھا، نہیں پیش کر سکتے، 2 گواہ بھی پیش کریں تو پھر بھی ان کے اوپر 80 کوڑے برسائے جائیں گے۔ کیا؟ 80 کوڑے، اور بھری مجلس میں، اکیلے میں نہیں، پورے گاؤں محلہ شہر والوں کے سامنے۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اگر 5 روپے کی بھی گواہی دے رہے ہیں وہ، پھر بھی قبول نہ کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورت کی 23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ مومنہ پاک باز بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ ساتھیو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر بھی کوڑے برسائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر؟ صحابہ کرام پر بھی اس جرم میں کوڑے برسائے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو مومنہ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہیں درد بہت بڑا عذاب ہے۔ کب؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے ہاتھ اور پیر اس کی گواہی دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی مومنہ پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا یہ ان گناہ کبیرہ میں ہے جس کے اوپر دنیا میں بھی سزا متعین ہے اور آخرت میں بھی اس کے اوپر عذاب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی موجودگی میں بندوں کی نیکی قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے ان میں سے ایک چیز پاک باز مومنہ عورت پر تہمت لگانے کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک بات اور یہاں پر ذکر کر دیں، یہاں پر یہ حکم قرآن میں اور حدیث میں مومنہ پاک باز عورت پر تہمت لگانے کا ہے، لیکن شرعی طور پر اگر کوئی آدمی کسی مرد کے اوپر بھی تہمت لگاتا ہے تو اسے بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے، وہ بھی 80 کوڑے ہوں گے اور اس کی بھی کوئی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ علی کل حال کہنے کا مطلب ہے کہ انہی دلائل کی بنیاد پر پاک دامن عورت پر تہمت لگانا بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس قسم کے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔